بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم آپ کو بتائیں گے کراس ایگزامینیشن کے بارے میں۔ کراس ایگزامینیشن خاص طور پہ جو ہم کیس کرتے ہیں 9C کنٹرول آف نارکوٹکس ایکٹ کے تحت، اس بارے میں آج جو ہے اس میں سب سے اہم چیز ہوتی ہے کراس ایگزامینیشن۔ یہ کیس ایسے ہوتے ہیں جس میں پولیس جو ہے نا وہ خود مدعی ہوتی ہے یا نارکو ٹیکس کا کوئی نمائندہ مدعی ہوتا ہے۔ اس میں جو مستغیث یا مدعی جو ہوتا ہے، کمپلیننٹ جو ہوتا ہے، وہ کوئی سول بندہ نہیں ہوتا، یہ گورنمنٹ کی طرف سے دائر ہوتا ہے اور گورنمنٹ کے بندے ہی اس میں جو ہے وہ ہوتے ہیں مستغیث، مدعی یا کمپلیننٹ۔ اس کا اہم مرحلہ یہ ہوتا ہے کہ اس میں جو کراس ایگزامینیشن ہوتا ہے اس میں ہم نے جو منشیات ہوتی ہے، جو ڈرگز ہوتے ہیں یا جو مال مقدمہ جس کو ہم کہہ سکتے ہیں، اس کا ہم نے چین آف جو ہے سپلائی توڑنی ہوتی ہے۔ اگر اس میں کوئی بھی وکیل کامیاب ہو جائے تو وہ مقدمہ جو ہے نا مقدمے کا پاسا پلٹ سکتا ہے، اس میں ایکیوز جو ہے نا وہ بے گناہ ثابت ہو سکتا ہے۔ اس میں عموماً یہ ہوتا ہے کہ جو ایف آئی آر ہوتی ہے وہ ایک پولیس کے کسی آفیشل کی جو ہے نا ہدایت میں درج کی جاتی ہے، اور وہ کوئی لب لباب یہ ہوتا ہے کہ میرے ساتھ فلاں فلاں کانسٹیبل تھے، ہم فلاں جگہ پہ موجود تھے کہ ہمیں مخبر نے اطلاع کی کہ فلاں جگہ پہ ایک آدمی ہے جو منشیات فروخت کر رہا ہے، اگر چھاپہ مارا جائے تو وہ ہم اس کو قابو کر سکتے ہیں۔ تو اس میں جو ہے نا وہ ملزم کو اسی وقت پکڑ لیتے ہیں اور جو ہے اس کی جو ہوتی ہے ریمانڈ وغیرہ لے لیتے ہیں، جو مال مقدمہ ہوتا ہے اس وقت ضبط کیا جاتا ہے اور فرد مقبوضگی بنائی جاتی ہے اور سکیل بنایا جاتا ہے بلا نظری سکیل، اور جو ہوتا ہے بلا سکیل جو ہے وہ نقشہ ادھر بنا دیا جاتا ہے، اور جو گواہ ہوتے ہیں وہ پولیس والے ہوتے ہیں، ان کے بھی جو بیان حلفی جو 161 کے بیانات ہوتے ہیں وہ بھی نوٹ کر لیے جاتے ہیں۔ عموماً یہ ساری رف کارروائی ہوتی ہے اگر دیکھا جائے، لیکن جو سی آر پی سی ہے وہ یہی کہتی ہے اس کے مطابق یہ اپنے آپ کو ہمیں یہ پروو کرنا ہوتا ہے کہ یہ رف کارروائی ہے یا انہوں نے موقع پر نہیں کی، یا کی ہے تو یہ رف کارروائی کی ہے۔ تو یہ اس وقت ثابت ہو سکتا ہے جب ہماری کراس ایگزامینیشن ٹھیک ہوگی، تگڑی ہوگی۔ اس میں ہم سب سے پہلے جو کراس ایگزامینیشن میں آتا ہے وہ ہوتا ہے مستغیث، مدعی مقدمہ، یا ہم اس کو کمپلیننٹ بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو اس میں ہم نے کون کون سے سوالات پوچھنے ہیں یہ میں آپ کو کچھ گائیڈ لائن دے دوں گا، اور اس میں جو ہے نا آپ نے باقی تو جو وکیل وہی ہوتا ہے جو موقع کی مناسبت سوال پوچھے، کہ کچھ کافی موقع ایسے ہو جاتے ہیں کہ ہمارے لکھے ہوئے جو ہم نوٹس بنا کے لے جاتے ہیں اس کے برعکس ہمیں مختلف سوالات پوچھنے پڑتے ہیں۔ تو اس میں سب سے پہلے آپ نے اس کا جو ہے نا پوچھنا ہے کتنا عرصہ پولیس میں ہو گیا ہے اور کتنے مقدموں میں، اس قسم کے مقدموں میں تم مستغیث بنے ہو یا مدعی بنے ہو، تاکہ اس میں آپ کو پتہ چل جائے کہ یہ کتنے مقدموں پہلے بھی بنا ہے یا کتنا اس کا سروس ہو گیا یا کتنا اس کو ایکسپیرینس ہے، اس کے مطابق پھر آپ نے اس کے مطابق سوالات پوچھنے ہیں۔ اس کے بعد پوچھنا ہے جی مخبر نے آپ کو اطلاع کیسے دی، فون پہ دی یا چل کر آیا؟ اس کے بعد جائے وقوع اور جدھر آپ موجود تھے یا تھانے میں اطلاع دی تو تھانے کا کتنا فاصلہ ہے، یا جائے وقوع یا جدھر آپ کی پیٹرولنگ گشت موجود تھی ادھر کتنا آپ کا جائے وقوع سے فاصلہ ہے۔ اس کے بعد کون کون گاڑی میں تھے اور گاڑی کی اگلی سیٹ پہ کون بیٹھا تھا اور گاڑی کی پچھلی سیٹ میں کون کون تھا، کیا کیا سامان تھا، آپ تھانے سے کتنی بجے نکلے تھے، کس مقصد سے نکلے تھے، اور اسی طریقے سے جو تھانے میں ہوتا ہے روزنامچہ جو جس کو ان آؤٹ رجسٹر بھی کہتے ہیں اس میں بھی آپ نے درج کیا تھا، یا جو آپ کی ڈیوٹی گشت کے لیے آپ ڈیٹیل ہوئے تھے اس کا کوئی پروف یا کوئی اس کا آپ نے رجسٹر کا پیج صفحہ مثل پہ لایا ہے۔ اور اس طریقے سے آپ نے پھر جائے وقوع پر پہنچے تھے، جائے وقوع پر سب سے پہلے ملزم کو کس نے دیکھا، جائے وقوع پر جب ملزم کھڑا تھا کیا کر رہا تھا، کس جگہ پر کھڑا تھا، رش والی جگہ تھی، بھاگ کر کس طرح بھاگا تھا، سب سے پہلے کس نے پکڑا تھا، مال مقدمہ کس وقت آپ نے اپنے قبضے میں لیا تھا، مال مقدمہ کس شیپ میں تھا،
माल मुकदमा जो है आपने उसको पकड़ के मुलज़िम को पकड़ के किसके हवाले किया था। उसके बाद एक बंदा और होता है जो इस्तगासा लेकर जाता है उधर से, इस्तगासे वाले बंदे को आपने कितने बजे भेजा और किस चीज़ पे लेकर गया इस्तगासा। इस्तगासा जब आपने नोट किया था तो उधर कोई बल्ब की रोशनी थी या आपने गाड़ी की लाइट में, या किस तरीके से आपने किस रोशनी में लिखा, कितनी देर में कंप्लीट किया। उसके बाद माल मुकदमे पे वो अपने जो है ना पार्सल तैयार करते हैं, पार्सल पे अपने नाम के फर्स्ट हरूफ की सील लगाते हैं। फ़र्ज़ करो कोई हो गया नियाज़ अहमद ASI हो गया या SI हो गया तो वो अपने 2 नाम ANA लगाएगा। तो उनसे पता करना है आपने वज़न किस चीज़ पे किया था। फिर जो अमूमन जो होती है चर्स होती है या उसके बाद हिरवैन होती है या इसके बाद अफ़ीम होते हैं, ये पूड़ियाँ बना के बेचते हैं। तो ये अमूमन ये कहते हैं कि हमने एक पकड़ लिया है शापर के अंदर, वो महफूज थी, और उसके बाद जो है ना हमने उसको वो कर लिया, सील कर लिया, चारों कोनों से तोड़ ली, या एक कोने से या 2 कोने से या 5 बुलाग थे उनसे हमने तोड़ ली। तो अगर वो सेल कर रहे थे तो उन्होंने पूड़ियाँ बनाई हुई थी। अगर सेल कर रहे थे तो उनके सेल का प्रूफ कोई गाहक मौजूद था। अगर गाहक मौजूद था तो पैसे कोई उनसे रिकवर हुए हैं, कोई लोकेलिटी से आपने गवाह लिया है कि ये इधर सेल करता है। तो उसके बाद आपने इस्तगासे वाला इस्तगासा लेके गया। उसके बाद दोबारा जो आता है वो IO आता है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर आता है। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर कितने बजे आया था, आपने उसके हवाले कैदी किस वक्त किया था, वो कैदी को लेकर किस टाइम गया था, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने कितने देर तक उस मौका पर रहा, या आपने जो है ना फ़र्द मकबूलगी जो बनाई है उस पर साइन किए थे, क्योंकि आप भी मौके के गवाह थे। जो मुद्दाई था जो SI पुलिस का था या नार्को टैक्स का कोई नुमाइंदा था जिसने ये पकड़ा हुआ था, तो आपने किए थे उस पर साइन। उसके बाद मरला आएगा माल मुकदमा का। तो माल मुकदमा इन्वेस्टिगेशन जब आता है तो उसको भी दोबारा चेक करना चाहिए कि उसने वज़न किया हुआ जी 1 किलो हो गई, 1200 ग्राम हो गई, 1300 ग्राम हो गई, तो उसी पे यकीन कर लिया, या आपने इन्वेस्टिगेशन में उसका दोबारा वेट किया था। उसके बाद अगला मरला होता है माल मुकदमा को लेकर माल खाने तक जाना। तो माल खाने में जब ये जाते हैं तो ये रजिस्टर नंबर 19 में इसका इंदराज होता है कि ये चीज़ हमने माल खाने में इतना जो है ना पार्सल था, उस पर फलां वो लगा हुआ था, जो है मोनोग्राम लगा हुआ था, जिस तरीके से हमने नियाज़ अहमद का NA लगा हुआ था, और इतना हमारे पास जो है वो उसका सैंपल आया, तो सैंपल पे भी इस तरीके से लगा हुआ था। तो क्या इसमें दर्ज हुआ है इसका, अगर हुआ है तो किस जगह पे हुआ है। तो इस तरीके से ये चीज़ें आपने एक मुस्तगीस से पूछनी है। तो इसके बाद अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आपने जो है ना जरा करनी है जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होगा, क्योंकि वो केस का सबसे अहम ऑफिसर होता है, उस पर आपने इन्वेस्टिगेशन करनी है। तो उसमें आपने कौन कौन से सवाल पूछने हैं। मेहरबानी, थैंक यू।